بے خبر رکھ کر اللہ نہیں مارتے کسی کو، بلکہ پہلے کانوں پر بات پہنچتی ہے اور دل اس کو ماننے لگتا ہے کہ ہاں سچ تو یہی ہے، پھر اپنی ہوس سے راستہ چھوڑتا ہے۔ بات دل نے مان لی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنی ہوس کے تابع ہو کر کے صحیح راستے سے آگے نکلتا ہے۔ سمجھو کہ اب یہ ناکامی کے راستے پر پڑا ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، نبیوں کے ساتھ بھی جنہوں نے بغاوتیں کی وہ بھی اس طریقے سے بغاوت کی کہ ان کے دل نے تو بات مان لی تھی کہ صحیح یہی ہے، لیکن کرنا ہے تب اللہ تعالیٰ ان پر ناکامیاں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ آدمی جب غلط راہ لیتا ہے میرے دوستو، حق بات کو نہیں لیتا، سب سے پہلے ناکامیاں ایسے انسانوں کے اوپر ان کے دلوں پر ڈالی جاتی ہیں، یعنی دل اندر سے پریشان ہوتا ہے اور دلوں کے اندر اللہ پریشانیوں کو ڈالتے ہیں، ان کے اندر کا سکون اور چین اندر سے کھینچ لیتے ہیں، اور باہر کے اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں، آسانیوں کے، راحتوں کے، خواہشوں کے، باہر کے سارے اسباب ہیں، لیکن ان کے دل کا چین اللہ اندر سے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ پہلی سزا ہوتی ہے اپنے نافرمانوں پر کہ ان کے اندر کا چین کھینچتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو اندر جگہ نہیں دی۔ ایسے انسانوں کے لیے اندر کی پریشانیاں پہلا اثر اللہ تعالیٰ ڈال کر کے ان کو نامراد بناتے ہیں۔ اس میں اللہ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی کروڑ پتی ہے اور پڑا ہے ہوس کے راستے پر، حق کے راستے پر نہیں، تو اس کے دل میں جو پریشانیاں اللہ تعالیٰ بھریں گے وہ بھی کروڑوں والی بھریں گے۔ اس درجے کا آدمی اس درجے کی اس میں پریشانی ڈالیں گے۔ جو لاکھ والا ہے اور پھر ہوس کے راستے پر ہے، اس کی پریشانی لاکھ والے حساب سے۔ اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں، تو لاکھ والے کو لاکھ کے حساب سے، کروڑ والے کو کروڑ کے حساب سے، ملک والے کو ملک کے حساب سے، عہدے والے کو عہدے کے حساب سے، یعنی اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت سے اللہ اس کے دل میں پریشانی ڈالیں گے۔ دنیا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت خوشحال ہے اور وہ اندر سے پریشان حال ہے۔ دنیا کے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا ہے، یہ تو بہت خوشحال آدمی ہے، ان کے پاس تو یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کو اندر سے پریشانی نے اتنا گھیرا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی۔ بڑے بڑے دنیا دار وہ نیند کی گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں۔ انہوں نے خود بتایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ میرے ساتھ تھے ایک بہت بڑے، وہ اس راستے پر چلے، انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہم روٹی کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی دنیا ہے، لیکن ایسی پریشانی آتی ہے کہ نیند صبح تک نہ آئے، تو پھر یہ گولی کھا کر سوئے۔ یہ بناوٹی سکون ہے، اصلی سکون نہیں ہے، بلکہ ان کے اعضاء جو ہیں وہ بے خبر ہو گئے ہیں اس دوا سے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ دواؤں کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک گولی کام نہیں کرتی، پھر اس کا ڈبل ڈوز یعنی 2، اس طرح وہ دنیا سے سکون خرید کر کے لاتے ہیں، انہیں سکون ملتا نہیں ہے۔ یہ سزا پڑتی ہے اللہ کی طرف سے ہر نافرمان بندے پر کہ جب ان کے سامنے حق بات واضح ہوئی ہے اور پھر انہوں نے نہیں لی ہے، تو دل حق کے بغیر قرار نہیں پکڑتا۔ دل کو جو چین ملتا ہے وہ حق سے چین ملتا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ دل جو چین پائیں گے وہ تو اللہ کے تعلق سے چین پائیں گے۔ دل کو اللہ نے نرالا بنایا ہے، جتنا اس کے اندر اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اس کو چین ملے گا۔ باہر کی چیزوں سے چین اس کے اندر نہیں جائے گا، بلکہ باہر کی چیزیں الجھن بڑھاتی ہے، اس کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایسے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی پہلی سزا قائم ہوتی ہے، وہ ان کے اندر کا چین اور اندر کا سکون کھینچ کر کے اب وہ پریشانیوں میں پڑتے ہیں اور رات دن سوچتے رہتے ہیں اس کا کیا علاج کروں، کیونکہ وہ پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہے، تو اس کا علاج ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، بلکہ بیماری بڑھنے کے اسباب ہوتے ہیں۔